بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے خیرات و برکات کے مواسم بنائے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے ما بعد شوال کے 6 روزے آ گئے، وہ رکھ کر ہم فارغ ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذی الحجہ کے 10 دن دیے، یعنی پورا ایک عشرہ دیا، جس کی خیرات و برکات، جس کی فضیلت سے آپ واقف ہیں۔ ہم وہاں سے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو محرم کا عظیم مہینہ عطا کیا۔ محرم کے شروع کے 10 عشروں کی خاص فضیلت ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور اس کے وقار کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نسبت کی۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی، اس حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ بہت افضل ہے اور بہت اجر و ثواب کا حامل ہے، فضیلت کا حامل ہے، تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ کس کے روزے ہیں؟ محرم کے روزے۔ یعنی محرم کے اس مبارک مہینے میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شمار کیے جاتے ہیں، سب سے افضل روزے شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اسی محرم کے مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کون سا دن؟ عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس روزے کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، اور اس دن کا روزہ انبیاء کے درمیان معروف و مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا، اور ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو ترغیب دی کہ اس دن کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے، کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی عظیم اور مبارک دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے کارندوں سے نجات دی تھی، ان کو غرق کیا تھا۔ تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ موسیٰ کے یعنی ان کی تعلیمات کی اتباع کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، جو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ان کی فرضیت آ گئی، تو آپ نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء فلیترک، جو چاہے روزہ رکھے محرم کا، جو چاہے محرم کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، پچھلے تمام گناہوں کو
معاف کر دیں گے۔ اس ایک دن کے روزے کی یہ برکت ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، یعنی آپ علیہ السلام نے جس سال یہ روزہ رکھا اس میں فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے مستحب عمل یہ ہے کہ آپ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، 9 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو غیروں کی مشابہت سے بچنے کی ترغیب دی ہے، یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی ڈیوٹی سخت ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔